اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوہ اور بنیاد ہے پوری زندگی کے لیے۔ جو شخص اپنی دنیا اور موت کے بعد کی زندگی، اپنی آخرت یہ سنوارنا چاہے تو اس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ اس میں کمی کرے تو جرم ہے، اس میں زیادتی کرے تو جرم ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ کمی کرنے کے حقدار ہیں اور نہ ہی اس میں زیادتی کرنے کے مجاز ہیں۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے تو ہم پہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کئی ایک آیات میں۔ قرآن کریم کی ایک تلاوت میں نے بھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کا پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ کم ضمیر مردوں کے لیے ہے، لیکن یہاں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اکثر مقامات پہ مردوں کو، عورتوں کو، حضرات کو، خواتین کو جب حکم دیتے ہیں تو صیغہ مذکر کا استعمال فرماتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم عورتوں کو شامل نہیں ہے۔ بس اوقات مردوں کے لیے مستقل صیغہ، عورتوں کے لیے مستقل صیغہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر خطاب دونوں کو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دونوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ اس کے لیے 3 شرطیں، 3 صفتیں، 3 باتیں جو آسانی سے سمجھ آئے وہ آپ کہہ لیں۔ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یرجو اللہ، وہ شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا اس کو یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہو۔ بس نمبر 1 اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، نمبر 2 قیامت کے دن کا یقین ہو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے میرے پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے۔